پیارے محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارک ایسی ہے جو تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ فقیر کو بادشاہ اور بدترین دوزخی کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتی ہے، اور دنیا جہان کی کوئی حاجت ہو اس کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلتیں اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں اور پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت قرآن مجید سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کا پڑھنا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بخشتا ہے۔ محترم ناظرین، بعض حدیث میں خاص صورتوں اور آیتوں کے فضائل و برکات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ام حیشم رضی اللہ تعالی عنہا جو حارث بن نعمان کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جہاں کھانا پکاتی، ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا اور ہم اکٹھی روٹیاں لگایا کرتی تھیں۔ میں نے سورہ کاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی۔ میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورۃ کاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد ہو گئی۔ واصلہ ابن عاسکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورۃ کاف اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے تورات کی جگہ پر 7 لمبی صورتیں عطا کی ہیں اور انجیل کی جگہ پر مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ، اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی صورت سورہ کاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسرے پیغمبروں پر تفصیلی صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، اور آپ پر اتارے جانے والے کلام اللہ قرآن کو بھی دوسرے انبیاء پر نازل شدہ کلاموں پر فضیلت دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اچھا یہ بتاؤ، اللہ کے رسول جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھاتے تو کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ تو صحابی ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں کہ سورہ کہف اور سورہ قمر یہ دونوں صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، لمحہ فکریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی سنتیں ایسی ہیں جو ہماری کاہلی، بے توجہی اور سستی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں، اور آج وقت ہے کہ اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، سمجھنے کی بات ہے کہ ان حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خطبے میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کر لیتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیونکہ یہ واحد صورت ہے کہ جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے،
جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ پیارے ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ مزید حدیث میں اس سورہ مبارکہ کی یعنی سورہ کہف کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے تو وہ دجال کے شر سے بچایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں یاد کرنے کی بجائے صرف پڑھنے کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالی بعض خارق عادت کاموں پر قدرت دے گا جنہیں دیکھ کر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے یہ فتنہ بہت ہی سخت اور صبر آزما ہوگا۔ اس لیے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار اور اس سے بچنے اور پناہ مانگنے کی تاکید و تلقین فرمائی ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کا پہلا اور آخری حصہ پڑھے گا تو وہ اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہو جائے گا، اور جو پوری سورت پڑھے گا تو وہ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن از آسمان تا زمین اس کے لیے نور ہی نور ہوگا اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے جمعے کے روز یعنی دن کے کسی وقت میں سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگرچہ دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو پیارے دوستو، علماء نے ان حدیث کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ دراصل سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں جو تحمیدی مضمون ہے اور اسی کے ساتھ اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اس میں ہر دجالی فتنے کا توڑ موجود ہے، اور جس دل کو ان حقائق اور مضامین کا یقین نصیب ہو جائے جو سورہ کہف کی ان ابتدائی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ دل کبھی کسی دجالی فتنے سے متاثر نہ ہوگا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے ان آیتوں کی اس کی خاصیت اور برکت پر یقین کرتے ہوئے ان کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں گے اور ان کی تلاوت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے یعنی اس کے دل میں ایمان و ہدایت کا نور دوسرے جمعے تک روشن رہتا ہے، اور ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کو جمعے کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصیات کے ساتھ ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعے تک قائم رہے گی۔ پیارے ناظرین، آئیں اب سورہ کہف کے چند ایسے فائدے ذکر کرتے ہیں کہ جن کی بدولت آخرت کے ساتھ ساتھ
ہماری دنیا بھی بہترین ہو سکتی ہے۔ یعنی سورہ کہف کی نہایت ہی مجرب، آزمودہ اور بیش قیمتی وظائف آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظلم سے نجات اور حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ دوستو، وظائف کی کتب میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعے کو پڑھتا رہے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اس سے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے تو انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی ہو جائے گی۔ بہت سے شادی شدہ جوڑوں کا ایک بڑا مسئلہ حمل کا ضائع ہو جانا ہے، تو حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا حمل جملہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار رہے گی۔ سورہ کہف کو پڑھتے رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی منقول ہے کہ اس سے انسان میں حکمت اور دانائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کے جاؤ حشمت، مال و دولت اور زیب و زینت اس کی نظروں میں ہیچ یعنی کم تر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر حکمت اور دانش کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے گی، بشرطیہ کہ وہ حق پر قائم ہو۔ سورۃ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا منظور ہو اور کوئی جگانے والا نہ ہو اور خود بھی اٹھنے کی امید نہ ہو تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورہ کہف پڑھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ اور پیارے دوستو، یہ جتنے بھی وظیفے پیش کیے گئے ہیں یہ کتاب و وظائف صالحین سے پیش کیے گئے ہیں، اور جان لیجئے کہ اس میں بیان کیے گئے تمام وظائف نہایت ہی مجرب یعنی بار بار کے تجربہ شدہ ہیں اور نتائج الحمدللہ 100% ہیں۔ اگر کوئی شخص سورۃ کہف کو لکھ کر ایک بوتل میں ڈال دے، اس بوتل کو گھر میں رکھنے سے متحجی اور قرض سے نجات ملے گی اور اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ گھر دشمن کے شر اور خطرے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نہ صرف نیکی اور دین کی باتوں کو سننے سمجھنے بلکہ ان پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے دین و دنیا کو حیات رحمت و برکت اور خوشحالی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔